آپ سب کا بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ فار اپریشیٹنگ پارٹ 2 آف دا سیریز اسپیشل بچے یا ان کے پیرنٹس اسپیشل. وہاں ہم نے ایکسیپٹنس کی بات کی تھی. آج کا ایپیسوڈ نہایت امپورٹنٹ ہے کیونکہ آج ہم ایموشنلی نہیں بلکہ پریکٹیکلی سلسلے کو ایڈریس کریں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر. پروگرام شروع کروں اس سے پہلے کچھ سوشل میڈیا کنٹریبیوٹرز نے ہم سے سوالات کیے ہیں. لیٹ می ٹیک اے فیو آف دیم. یا پلیز. تھینک یو سو مچ سر. سر جمشید صاحب ہیں. He has a very cute question to the whole thing. He says that ان کا بچہ ہے and he is suffering from DMD but his mind is running at full RPM. کچھ سوالات وہ ایسے کرتے ہیں جن کو جواب نہیں دے پاتے ہیں اپنے بچے کو, جیسے کیا اللہ تعالیٰ has strong legs اور جانور بہت تیزی سے دوڑ پا رہا ہے لیکن میں کیوں نہیں دوڑ پا رہا ہوں بابا. اینڈ دین ہی سیز کہ ایسے بچوں کی فیلنگس جو ہیں وہ ہرٹ ہو جاتی ہیں تو ان کے ساتھ مس بہیو نہ کیا جائے. اینڈ دین ہی از تھینک فلی اپریشیٹنگ قبلہ سید سرفراز احمد شاہ صاحب کی ان کی دعا سے چیزیں بہت بہتر ہو چکی ہیں. سر جمشید صاحب نے بڑا ایک زبردست کویشچن پوچھا ہے. دیکھیں جمشید صاحب, آپ نے اس میں ایک چیز تو خود ہی بتا دی. آپ نے ایک کہا کہ آپ کے بیٹے کا جو مائنڈ ہے وہ اس کے اوپر فل RPM کے اوپر بھاگتا ہے, چلتا ہے, اور ساتھ ہی آپ نے کہا کہ لیکن اس کی فزیکل ڈیفیشنسی اتنی زیادہ ہے جس کی وجہ سے وہ پریشان ہوتا ہے, اور وہ آپ سے اکثر سوال پوچھتا ہے کہ جی ایسے کیسے بھاگا جا سکتا ہے, یا اللہ تعالیٰ کے بارے میں اپنی معصومیت میں وہ سوال پوچھتا ہے. تو دیکھیں اس میں ایک تو چیز بہت اچھی ہے کہ اس کا جو برین ہے اور اس کا جو ذہن ہے اس سے وہ کویشچنس پوچھتا ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے, آپ کو ایک چیز پتہ لگ گئی کہ اس کا برین وغیرہ جو تو یہ اس سے سوال پوچھ رہا ہے, تو آپ نے انہی سوالوں کو اس کا جواب بھی بنا دینا ہے. آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے اس کو یہی کہنا ہے کہ جی آپ بھی اس طرح سے بھاگ سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اس کو ایسی چیزیں دکھانی ہیں, ایسے کلپس دکھانے ہیں, ایسی موویز دکھانی ہیں, اور ایسی انڈائریکٹ سٹوریز بتانی ہیں کہ جس میں آپ اس کی اس چیز کو ایڈریس کریں گے. تو جب آپ کو اس کے مائنڈ کو انڈائریکٹ میسیجز دیں گے تو اس کو یہ پتہ چلے گا کہ یس آئی کین ڈو ایز ویل. ٹھیک ہے, اس کی بھی فزیکل ڈیفیشنسی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے برین میں اتنی پاور رکھی ہے کہ وہ کسی بھی ڈیفیشنسی کو کور کر جاتے ہیں. اور باقی تو ظاہر ہے مجھے پوری طرح سے یقین ہے کہ آپ اس کی فزیکل ڈیفیشنسیز کے لیے اس کی فزیو تھراپیز وغیرہ یہ ساری چیزیں کرا رہے ہوں گے. تو جو اس کا کویشچنز ہیں بڑے زبردست کویشچنز ہیں, اور اس کو ہی اس کی پاور بنا دیں اور اسی کو جو ہے نا اس کو ریٹرن کریں اور اسی کو وہیں سے موٹیویٹ کریں بائی ٹیلنگ ہیم انڈائریکٹ اسٹوریز, بائی شوئنگ ہیم کلپس اینڈ موویز لائک دیٹ, جس کے اندر اس کو یہ فیڈ ملے کہ یس آئی کین ڈو دیٹ. سو آئی مین یہ ہے, اور یہ بڑی میرے لیے تو یہ ایک بہت بڑی موٹیویشن کی چیز ہے. تھینک یو فار آسکنگ دس کویسچن. سر اندر ون محمد علی صاحب ہیں. پہلے تو اسے اپریشیٹ کریں, ویری انکریجنگ موٹیویٹنگ فار آل پیرنٹس اینڈ چلڈرن. دین ہی آسکس پلیز ہائی لائٹ سوشل رسپانسبلٹی آف کمیونٹی ٹوورڈ سچ فیملیز. دیکھیں سوشل رسپانسبلٹی تو بہت زیادہ ہے, کیونکہ دیکھیں جو ماں باپ اس چیز سے گزر رہے ہوتے ہیں ان کو ہر قسم کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہوتی ہے, خاص طور پہ مورل سپورٹ کی. تو کمیونٹی کا کیا سب سے زیادہ رول بنتا ہے کہ ان کو مورلی سپورٹ کریں, ان کی موٹیویٹ کریں, اور ان کو بجائے کہ یہ احساس دلانے کے کہ یار آپ تو ایک چیز میں آپ کے ساتھ تو بہت برا ہو گیا, یہ ہو گیا, کوئی پرانے ریزنز ہوں گے جس پہ برا ہو گیا, بجائے ہم ان کو اس طرح سے کہنے کے بجائے کمیونٹی کا کام ہے اور ان کی سوشل رسپانسبلٹی ہے کہ ان کو کم از کم اگر کسی اور طریقے سے نہیں تو مورلی ان کو ایک مورل سپورٹ دیں, ان کو موٹیویٹ کریں کہ یار اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک امتحان میں ڈالا, اس کا مطلب ہے یو کین ڈو اٹ, آپ کر جائیں گے. اور ہمیں بتائیں کہ ہم نے کہاں پہ آپ کے ساتھ آپ کو سپورٹ کرنا ہے. دے آر ڈفرینٹ سینٹرز, دے آر ڈفرینٹ انفارمیشن سینٹرز جہاں پہ جا کے لوگ آپ کو بتا سکتے ہیں جس کا آپ کو نہیں پتا. تو آئی تھنک جو سوشل رسپانسبلٹی جو ہے نا دیٹ از ویری امپورٹنٹ ان دس تھنگ. سر اب ہم باقاعدہ اپنے پریکٹیکل سولوشنز اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. سر پریولیجڈ فیملیز کین پل آل دا لیورز ٹو اسسٹ اپ برنگنگ آف سچ چلڈرن. جی. لیکن جو انڈر پریولیجڈ لوگ ہیں وہ آلریڈی اسٹرگل کر رہے ہیں 2 وقت کی روٹی کے لیے. سر جی پلیز ان کی رہنمائی کریں کہ وہ کیا کریں. سر دیکھیں ابھی جس طرح آپ نے کمیونٹی کی رسپانسبلٹی کے بارے میں آپ نے کویشچن پوچھا تو اس کا جواب بھی اسی سے ملتا ہے. جو لوگ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا ہوا ہے, اور کچھ لوگ ایسے جو ہمبل بیک گراؤنڈ سے ہیں جن کے پاس ایسے بچے ہوتے ہیں, اور اگر وہ اس کو افورڈ نہیں کر پا رہے, اول تو
میرا تو اس کے اندر کانسیپٹ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ایسے بچے دیتے ہیں تو آپ کو ریسورسز بھی ساتھ دیتے ہیں. لیکن ٹھیک ہے, ابھی آپ اگر افورڈ نہیں کر سکتے فار دا ٹائم بینگ, تو دین کافی زیادہ ایسی آرگنائزیشنس ہیں اور کافی زیادہ ایسے سینٹرز وغیرہ بن گئے ہیں جہاں پہ فری آف کاسٹ ان بچوں کی تھیراپیز وغیرہ, ان بچوں کی کوگنیٹو ٹریننگ وغیرہ, ان بچوں کی اسپیچ تھیراپیز وغیرہ, یہ کہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا وہ کی جاتی ہیں. اور یہیں پہ ہماری بھی دیٹ از آر سوشل رسپانسبلٹی ٹو کنٹریبیوٹ ان دیئر لائفز بائی ہیلپنگ دیم. اور یہی ہمارے لیے سب سے بڑی سوشل رسپانسبلٹی ہے. اور ہم جو ہے ان شاء اللہ تعالیٰ اس چیز کو نوٹ کر رہے ہیں کہ ہم آنے والے پروگرامز کے اندر ایسی انفارمیشن کو شیئر کریں, ایسے سینٹرز کے بارے میں شیئر کریں جہاں پہ دے کین گو اینڈ دے کین گیٹ دیز ٹریننگس آئی مین فری آف کاسٹ, اور ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا وہ کر سکیں. تو ان شاء اللہ ویل ٹرائی ٹو برنگ دس تھنگ آن بورڈ, اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو بتائیں گے. سر گھر کے چھوٹے موٹے کام جیسے پانی پلا دو, پودوں کو پانی دے دو, ایکسٹرا لائٹ سوئچ آف کر دو, ان بچوں کو چھوٹی چھوٹی اسائنمنٹس اور ڈیوٹیز دینے سے کیا ان کے دماغ ریڈی یا پریپیئر ہوتا ہے؟ گیو اس سم پریکٹیکل ہیکس ہے. جی بالکل, یہ بہت ہیلپ فل ہو سکتا ہے اگر بچے فزیکلی دے آر کیپیبل انف ٹو موو اراؤنڈ ایزیلی. تو اور دوسرا یہ ہے کہ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے, تو ان کی مزید انڈرسٹینڈنگ بہتر کرنے کے لیے ان کو چھوٹے چھوٹے ٹاسک سے آپ سٹارٹ کرا سکتے ہیں کہ آپ سوئچ آن کر دیں, آپ سوئچ آف کر دیں, آپ پانی لے آئیں, آپ یہ ایسا کام کر لیں. تو آپ دراصل کیا کر رہے ہیں, آپ ان کو ٹریننگ دے رہے ہیں, ناٹ فار یو, آپ ان کو ٹرین کر رہے ہیں ان کے لیے. اور ٹاسک تو آپ ان سے کروا رہے ہیں اپنے لیے, لیکن ٹرین آپ ان کے لیے کر رہے ہیں. تو یہ آپ ان کو کہاں پہ لے کے جا رہے ہیں؟ انڈیپینڈنس کی طرف لے کے جا رہے ہیں, تاکہ ان کا مائنڈ ایک ہی طریقے سے ٹرینڈ ہوگا. بار بار آپ ان کو اس طرح کی ایکسرسائزز وغیرہ میں ڈالتے ہیں اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں ڈالتے ہیں, تو ظاہر بات ہے ان کا جو برین پیٹرن ہے, ان کے جو نیورونس وغیرہ, وہ نیورون پاتھ وے جو ہے نا وہ ادھر کو جا کے بنتے ہیں, تو وہ ان کی ہیبٹس اور ان کی جو اسکلز ہیں وہ ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہیں. تو آئی تھنک دیٹ از ویری امپورٹنٹ. آٹزم یا ڈاؤن سنڈروم لوگوں کے لیے کون سے سیکٹرز سب سے بیسٹ ہیں اور سیف ہیں جہاں وہ خود کام کر سکیں اینڈ دے کین ہیلپ دیم سیلفس؟ اس میں تو دنیا بھر میں اب جو ڈاؤن سنڈرومس ہیں یا آٹزم ہیں, آٹسٹک بچے ہیں, ان کے لیے یا ادروائز بھی جو بچے کسی بھی نارملٹی سے گزر رہے ہیں, بول نہیں سکتے, سن نہیں سکتے, ان کے لیے اب یہ انہوں نے ڈفرینٹ آرگنائزیشنس نے, ملٹی نیشنل کمپنیز نے, ایون ان پاکستان ان کے لیے ایک جاب کوٹا رکھتے ہیں اور ان کو وہ لے کے آتے ہیں. جیسا آپ نے میکڈونلڈس کی بات کی ہوگی یا KFC کی بات کی, اس طرح سے اور بھی ملٹیپل ایگزامپلز ہیں, ڈفرینٹ فیول اسٹیشنس ہیں. تو لوگ اپنی بہت اچھی طرح سے اپنی سوشل رسپانسبلٹی اس صورت میں پوری کر رہے ہیں کہ ان کو وہ جابس وغیرہ آفر کرتے ہیں, ان کو فرنٹ پہ لے کے آتے ہیں جہاں پہ وہ آرڈر ٹیکنگ کر رہے ہوتے ہیں, آرڈر سرونگ کر رہے ہوتے ہیں ڈفرینٹ کیفیز میں, ڈفرینٹ ریسٹورینٹس میں. تو آئی تھنک دیٹ ٹرینڈ از انکریزنگ وچ از ریئلی ویری ویری ہیلپ فل فار دیم. ایٹ اے سرٹن اسٹیج جب ایسے بچے باہر جانے لگتے ہیں, لائک روڈس کراس کرنی ہے, انجان لوگوں سے مکالمہ کرنا ہے, یا اگر بچے راستہ بھول جائیں, ہاؤ ڈو وی ٹرین دیم فار ایمرجنسیز, سچ ایمرجنسیز وداؤٹ میکنگ دیم اسکیئرڈ؟ سر دیکھیں, ان بچوں کو روڈ وغیرہ کے اوپر اور ڈفرینٹ جو ان نون پلیسز کے اوپر لے کے ہی تب جایا جاتا ہے جب پہلے ان کو ٹرین کیا جاتا ہے. جن بھی جگہوں پہ وہ اسکولس میں جا رہے ہیں یا ٹریننگ سینٹرس میں جا رہے ہیں, وہاں پہ ان کو ٹریننگس دی جاتی ہیں کہ جب آپ باہر جائیں گے تو آپ کو روڈ کیسے کراس کرنی ہے. آپ اگر کسی دکان میں جا رہے ہیں اور تو آپ نے شاپنگ کس طرح سے کرنی ہے, تو وہ تو ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے کہ تاکہ اگر وہ روڈ کراس کرنا چاہیں تو کیسے روڈ کراس کریں گے, خود ہی کریں گے, کسی کی ہیلپ لیں گے, تو ان کو پوری طرح سے بتایا جاتا ہے. اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے جہاں تک گھومنے کی چیز ہے, تو بچے اگر ایسے بچے راستہ بھول سکتے ہیں یا بھول جاتے ہیں, تو یا تو ان کے جو ڈفرینٹ جگہوں کے اوپر ایڈریس وغیرہ جو ہیں وہ لکھے جاتے ہیں یا لکھوائے جاتے ہیں, یا پھر اب تو ایسے ٹریکنگ سسٹمز بھی آ گئے ہیں کہ آپ بچوں کے ساتھ لاکٹ کی شیپ میں ایک ٹریکر دے دیتے ہیں, تو وہ تاکہ اگر بچہ کہیں پہ گھومے تو یو کین ٹریک دم ویری ایزیلی تھرو سچ ٹریکرز وچ آر کنیکٹڈ ود ڈفرینٹ اپلیکیشنس. اچھا, اگر بچہ صحیح سے بول نہیں سکتا
اور کوئی تنگ کرے یا اس کی باؤنڈری کراس کرے یا کرنے کی کوشش کرے تو وہ کیسے اوائڈ یا الارم کرے سر؟ اینڈ واٹ سمپل اسسٹیو ٹولس اور سائنس دے کین یوز سر؟ دیکھیں اس میں تو ایک تو ٹریننگس تو ہیں ہی ہیں جو سب ماں باپ کرواتے ہیں، اور یہ ماں باپ کا بہت امپورٹنٹ آپ نے کویشچن پوچھا ہے. یہ ماں باپ کا بہت بڑا کنسرن ہے بھی کہ بچے اگر ان کے ساتھ نہیں ہیں اور ان کے ڈفرینٹ لوگوں کے ساتھ ہیں یا کسی اور کے ساتھ ہیں تو ہاؤ ٹو پروٹیکٹ دیم. کیونکہ وہ بچے تو کسی نے ان کو ڈانٹا مارا یا کچھ بھی کیا تو شاید وہ پوری طرح سے بتا پائیں اور شاید پوری طرح سے نہ بھی بتا پائیں. تو لوگ زیادہ تر کیا کرتے ہیں، وہ اپنی ایسی جگہوں کے اوپر ڈفرینٹ کیمراز وغیرہ، ڈفرینٹ مائکس وغیرہ ہر چیز کو انسٹال کر کے رکھتے ہیں تاکہ اگر کچھ بھی ایسا ہو یا جو لوگ بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جی یہاں پہ ہمیں دیکھا جا رہا ہے یا ہمیں سنا جا رہا ہے. تو ایک تو یہ چیز اس کو پروٹیکٹ کرتی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر باہر بھی جاتے ہیں تو ظاہری بات ہے اپنے جاننے والوں کے ساتھ بھیجتے ہیں، انہی کے ساتھ بھیجتے ہیں جن کو آپ ٹرسٹ کرتے ہیں. میرا تو خیال ہے کہ پروٹیکشن کرنے کا یہی سب سے آسان طریقہ ہے. سر پاکستانی کلچر میں سختی کے بغیر تو تربیت ادھوری رہتی ہے سر، اور مار پیٹ از اے وائٹل ایلیمنٹ آف اور براٹ اپ سر. ایسے بچوں کے کیس میں جب آلریڈی فرسٹریٹڈ پیرنٹس اکثر جن کا ہاتھ اٹھ جاتا ہے تو سر کیا کانسیکوینسز ہوں گے ایسے بچوں؟ اور سر دوسرا ایک میلٹ ڈاؤن بھی بتائیے گا کہ وین دیز کڈز آر ہیونگ اے میلٹ ڈاؤن فیس تو واٹ شوڈ بی ڈن سر؟ دیکھیں اس میں سب سے پہلے تو ہمیں ایک بات سمجھنی ہے کہ یقیناً پیرنٹس کا بعض دفعہ فرسٹریشن میں آ کے ہاتھ اٹھ جاتا ہے ایسے بچوں پہ، جو کہ نہیں اٹھنا چاہیے. لیکن میں اس کے پیچھے آپ کو اس کی ایک لاجک بتا دیتا ہوں. اس کے پیچھے یہ لاجک نہیں ہے کہ وہ بچہ تنگ کر رہا ہے تو وہ تنگ ہوئے ہیں، یا وہ بچہ کوئی شرارت کر رہا ہے تو وہ تنگ ہوئے ہیں. نہیں، ان کے پیچھے ایک ہی لاجک آتی ہے جب یہ پیرنٹس اپنے بچوں کے اوپر ہاتھ اٹھا دیتے ہیں کہ اگر یہ بچہ کہیں اور یوں شرارت کرے گا یا کوئی ایسی چیز کرے گا، اس کو تو کچھ بھی نہیں پتہ، تو کوئی اس کو کیسے ہینڈل کرے گا، یا ہمارے بعد یہ ایسے کرے گا تو کون ہینڈل کرے گا. تو وہ اس چیز کے غم میں آ کے تو وہ ان کے اندر ایک وہ ایسی فرسٹریشن آتی ہے. تو جب وہ بچہ کرتا ہے تو پھر وہ ایٹ ٹائمس اس چیز کو سوچتے ہوئے، اس سے تنگ آتے ہوئے اپنے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں. اور جو کہ ہاتھ تو نہیں اٹھانا چاہیے، بچوں کو مارنا نہیں چاہیے، اور ان کو ٹرین کرنا ہے، سمجھانا ہے، سم ہاؤ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی سمجھانا ہے، جس بھی طریقے سے وہ آپ کا میسج لے سکے. تو ہاتھ اٹھانا تو کسی طرح سے بھی ٹھیک نہیں ہے. اور ہمیں جتنا بھی پیار سے، اور یہ بچے تو بالکل بے ضرر ہوتے ہیں، تو آپ مار کے کیا لے لیں گے ان سے، آپ مار کے کیا پالیں گے. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. سر ایسے پیرنٹس کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے سر جو محنت کر کر کے تھک چکے ہیں اور ان کو یہ لگتا ہے کہ بچہ بالکل پروگریس نہیں کر پا رہا؟ سر جی تھینک یو سو مچ، بڑا امپورٹنٹ آپ نے کویشچن پوچھا. اور دیکھیں اس کا جواب تو یہ ہے، آپ نے یہ کہا ہے کہ ایسے پیرنٹس جن کو یہاں تو بہت کم ڈیولپمنٹ مل رہی ہے، کامیابی مل رہی ہے بچوں کی ڈیولپمنٹ لینے کے لیے، یا بالکل بھی نہیں مل رہی، تو وہ پیرنٹس کیا کریں. دیکھیں ہر پیرنٹ جو ہے وہ بہت محنت سے اپنے بچے کی ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کر رہا ہوتا ہے، اور وہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ پروگریس ملے، اور جو اس کو پروگریشن 1 سال میں ملنی ہے وہ اس کو 2 مہینے میں مل جائے. لیکن بعض کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی پروگریس جو ہے وہ سلو آ رہی ہوتی ہے، آپ کی ڈیولپمنٹ جو ہے سلو آپ کو مل رہی ہوتی ہے، آپ کے رزلٹ سلو مل رہے ہوتے ہیں. تو اس صورت میں کیا کرنا ہے؟ اس صورت میں آپ نے اپنا پیشنس قائم رکھنا ہے، اور یہی تو امتحان ہے، اور یہیں تو آپ نے کھڑے رہنا ہے، اور اس چیز پہ قائم رہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر آج آپ کو اس کے اندر زیادہ کامیابی نہیں دے رہے تو کل دیں گے، کل نہیں دیں گے تو پرسوں دیں گے. تو یہ اس پہ آپ نے قائم رہنا ہے. اور دیکھیں ویسے بھی میں نے ایک پروگرام میں اپنے یہ کہا تھا کہ بچے اسپیشل ہیں یا پیرنٹ اسپیشل ہیں؟ تو پیرنٹ اسپیشل ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہی اس لیے ہے کہ آپ ہی یہ کام کر سکتے ہیں، آپ ہی یہ کر سکتے تھے، تو اس لیے چنا ہے. تو بی دیر، وہاں پہ رہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہیں، اپنی محنت جاری رکھیں. اور میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آج رزلٹ نہیں مل رہا تو کل ملے گا، کل نہیں ملا تو پرسوں تو مل کے ہی رہے گا، کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو کامیابی دینی ہے. اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو یہ ذمہ داری سونپی ہے
اور آپ پوری محنت سے اس ذمہ داری کے اوپر کام کر رہے ہیں تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ رزلٹ نہ آئے. تو میری آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اپنے آپ کو کھڑا رکھیں, اپنے آپ کو موٹیویٹ رکھیں, اور بس کہیں کہ یہ تو ہم نے کرنا ہی کرنا ہے, اور انشاءاللہ یو ول ڈو اٹ انشاءاللہ. تھینک یو. سر آپ نے صحیح فرمایا, اور کرکس اگین اس ساری محنت کا مقصد زبردستی ایسے بچوں کو عام بچوں کی طرح دکھانا نہیں ہے, بلکہ انہیں وہ طریقے سے سکھانا ہے جن سے وہ اس دنیا میں کامیابی سے جی سکیں جو شاید ان کے حساب سے نہیں بنی. سر تھینک یو سو مچ, اینڈ ان ڈیز ٹو کم وی آر لوکنگ فارورڈ فار سچ رہنمائی. سر تھینک یو سو مچ.